اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کے ایک فون پر انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دن جگنی رات جگنی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارۃ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب محشر وچ ان کو رو لینا، جیڑا تھیوے صدقے گھولے نا، اون ظفر زبان دا کیا فائدہ جیڑی یار دینا تو بولے نا۔ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے، مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے۔ ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اپنے آقا پر درود، یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ مل کر پڑھیے، یقین کامل یہی ہونا چاہیے کہ ہم بستی چاچڑا میں بیٹھ کر لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم گنبد خضرا کے مکین اپنے روضہ مبارک کے اندر اپنے نبوت کالے کانوں سے سماعت بھی فرماتے ہیں، ہم غلاموں کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، یک زباں ہو کر لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یقیناً کچھ نے سنا، کچھ نے پڑھا، کچھ نے دیکھا، سارے مل کر پڑھیے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی ذات پر درود بھیجتا ہے، رب 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، جنت کے اندر بندے کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری حمد و ثنا کے بعد مدینے کے لجپال امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جن بھائیوں نے اس محفل پاک کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا سجانا، انتظام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ احتشام بھائی، آپ نے کچھ الفاظ پڑھے جو میں نے سنے، اب آپ نے سننے ہیں، پڑھنے میں نے ہے۔ آپ نے پڑھا اپنے انداز کے ساتھ، میں نے پڑھنا ہے اپنے انداز کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فارسی کے اندر فرماتے ہیں، میں خلاصتاً ترجمہ عرض کرتا ہوں، وقت بالکل مختصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھول دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب پکڑو گے، ناک کے ساتھ لگاؤ گے، خوشبو جدا جدا ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہر پھول کی اپنی مہک، اپنی خوشبو ہے۔ گویا کہ بتانا یہ چاہتے تھے، جس طرح ایک پھول کی مہک برابر نہیں ہو سکتی، فرمایا جب پھولوں کی مہک جدا جدا ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، تو فرمایا پھر پڑھنے والے
والے کا انداز بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ان کی باتیں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، مقصد بس ایک ہی ہوتا ہے کہ مدینے والے آقا نظر کرم فرما دے، ہم سب کی بگڑی سمر جائے۔ کہ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، بے نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ گئے، تے نے کہا تاجدار انبیاء آ گئے، سے نے کہا ثروت والے آ گئے، جین نے کہا جواد نبی آ گئے، ہاں نے کہا حسنین کے نانا آ گئے، ہاں نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیت اللہ آ گئے، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زمانے کے امام آ گئے، سین نے کہا ساقی کوثر آ گئے، سین نے کہا شافی محشر آ گئے، سواد نے کہا صادق الامین آ گئے، واد نے کہا ضعیفوں کے آقا و مولا آ گئے، تو نے کہا طہا کے تاج والے آ گئے، زوا نے کہا ظلمت اندھیرا مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا علم والے آ گئے، غین نے کہا غریبوں کے آقا و مولا آ گئے، فا نے کہا فاطمہ کے بابا آ گئے، کاف نے کہا قرآن والے آ گئے، کاف نے کہا کعبہ کو بسانے والے آ گئے، لام نے کہا لوح و قلم والے آ گئے، میم نے کہا اللہ کے پیارے محمد آ گئے، نون نے کہا نور والے آ گئے، وا نے کہا وجیہ کائنات آ گئے، ہا نے کہا حاجیت و عالم آ گئے، یا نے کہا یثرب و بطحا کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے آ گئے، کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ، دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، اے مطلبی پھول اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام پہ گلزار کا چہرہ، اے خلد کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن اس دم میری نظر میں ہے احمد مختار کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ خواجہ محمد یار فریدی وہی خواجہ محمد یار فریدی ہیں کہ جن کو کوٹ مٹھن والی سرکار سلطان العاشقین امام العارفین حضرت غلام خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے فیض نصیب ہوا۔ یہ خواجہ صاحب کی ہستی کوئی عام ہستی نہیں، سراکی پٹی کا ایک شاعر ہے، نام اس کا ظفر حسین ظفر فریدی ہے، اس نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ اسا من ہندو ہندرس وڈے ہی شوکچ شور شدید دکھاؤ، تسا مفتی قاضی شیخ بڑھو کر پیدا نام مزید دکھاؤ، تسا کرو مان جگیر ریالے دے جڑے وکدن خوب خرید دکھاؤ، تسا ظفر جہان دے مولویاں چوں کوئی ہیکتا پیر فرید دکھاؤ۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں طہا بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ رویدہ بن کے نکلیں گے، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے۔ خلاق کائنات کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور کہ اللہ نے اس نور کو نازل فرمایا، وَأَنزَلْنَا اللہ فرماتا ہے نازل کیا ہم نے نوراً اس نور کو۔ علماء مفسرین اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور نور سے مراد دلیل ہے یعنی حضور کے معجزات ہیں، کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو شان جو مقام عطا فرمایا، حضرت آدم تشریف لائے عظمت وراء الورا، حضرت شیس آئے عظمت وراء الورا، حضرت ابراہیم آئے عظمت وراء الورا، حضرت موسیٰ آئے عظمت وراء الورا، حضرت عیسیٰ آئے عظمت وراء الورا، گویا کہ حضرت آدم آتے ہیں معجزے لے کر آتے ہیں، حضرت شیس آتے ہیں معجزے لے کر آتے ہیں،
حضرت ابراہیم آئے معجزے لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے معجزے لے کر آئے، حضرت موسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے۔ جب محمد کی باری آتی ہے رب فرماتا ہے میرے حبیب معجزے لے کر نہیں، سنو معجزہ بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت حسان جو حضور کے ہیں نعت خان، منبر بچھوایا جاتا ہے، منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی عظمت حضور کے سامنے بیان کرتے ہیں، حضور خوش بھی ہوتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے حضرت حسان کی مدد فرما۔ اب حضرت حسان حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے ہمارے لیے ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، پھر خود ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ دیکھ بھی کیسے سکتی تھی کہ رب نے آپ جیسا حسین کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ پیدا کرنے والے رب نے آپ کو ہر عیب سے منزہ مبرہ پیدا فرمایا، جیسا آپ نے چاہا رب نے ویسا آپ کو تخلیق فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اسلام قبول کیا نہیں تھا، مجھے پتہ چلا حضور تشریف لا چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا یہودیوں کا بہت بڑے عالم تھے، ایسے عالم تھے جس طرح ہمارے بچوں کو قرآن یاد ہے۔